اور اس کے علاوہ وہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی کے کوئی کلازز نہیں ہیں. اسٹیٹ بینک کا گورنر، ڈپٹی گورنر، پچھلے سارے گورنرز اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات کے لیے کام نہیں کریں گے، وہ باہر کے ملکوں کے مفادات کے لیے کام کریں گے. مگر پاکستان تنخواہ ان کو دے گا، بڑی بڑی تنخواہیں دے گا، مگر اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے. وہ حکومت پاکستان کے بھی نہیں، پرائم منسٹر کو بھی نہیں، فائنانس منسٹر کو بھی نہیں، پارلیمنٹ کو بھی نہیں. اور انہوں نے صاف اس میں ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ نیب اور ایف آئی اے کو ان پہ کوئی جورسڈکشن نہیں ہوگا. ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے بورڈ کے چیئرمین بھی ہوں گے. اور حالانکہ یہ اسٹیٹ بینک نے خود ڈائریکٹیوز دیے ہوئے کمرشل بینکس کو کہ کمرشل بینکس کے جو بورڈ کے کمرشل بینک کے جو پریزیڈنٹس ہیں وہ کمرشل بینکس کے بورڈز کے چیئرپرسن نہیں ہوں. اس کے باوجود اسٹیٹ بینک خود یہی کر رہا ہے جس کی وہ ممانعت کرتا ہے کمرشل بینکس کو کرنے کی. تو یہ اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو بورڈ ہے یہ تعین کرے گا اسٹیٹ بینک کے گورنر کی اور ڈپٹی گورنر کی تنخواہوں کی اور مراعات کی. تو اس لیے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا کہ اگر اسٹیٹ بینک کے گورنر بورڈ کو چیئر کریں جس بورڈ میں وہ اپنی تنخواہیں اور اپنی مراعات خود اس کا تعین خود کریں گے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے، سیریس مسئلہ ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں یہ لوگ اس قسم کی تجاویز دے سکتے ہیں. جن ملکوں سے یہ آ رہے ہیں، جن ملکوں کے یہ شہری ہیں، ان ملکوں میں یہ تجاویز نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں گورننس کا کہا جاتا ہے کہ کچھ خیال رکھا جاتا ہے. مگر پاکستان میں شاید سب کچھ جائز ہے. میں آپ لوگوں سے جو لوگ یہ میری بات چیت سن رہے ہیں میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ یہ کیا ہے، ہمارے ملک کے زیادہ تر لوگوں نے، کہ اپنی ذات کا سب سے پہلے سوچتے ہیں اور اپنی کرسی کا ہر ایک بہت سوچتا ہے. اور کرسی کے لیے، اپنی کرسی کے مفادات کے لیے ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہیں، اور یہ کرتے آ رہے ہیں لوگ، اور اسی لیے پاکستان کو ہم نے اس نہج پہ پہنچا دیا ہے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے، اس کو بہت توجہ سے اور سنجیدگی سے لیجئے کہ اگر آپ نے اسی طرح اپنے ذاتی مفادات کا اور اپنی کرسی کا ہی سوچتے رہے اور اس کی وجہ سے خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا تو آپ کی کرسی کے مطلب کرسی آپ کی بہت مطلب کرسی بھی نہیں رہے گی. تو اس لیے آپ ذرا پاکستان کے مفادات کا سوچئے اور اپنی کرسی بچانے کا ہر وقت نہ سوچئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. وہ ڈیفنس پہ اس کے اور بھی مزید منفی اثرات ہوں گے کیونکہ اس میں یہ لکھا گیا ہے، یہ جو نئی تجاویز ہیں اسٹیٹ بینک کو خود مختار بنانے کی، اس میں لکھا ہے کہ سب سے فوقیت ہوگی ڈیٹ سروسنگ کو، اور ڈیٹ سروسنگ کے بعد اگر کوئی رقم بچتی ہے تو وہ اس کو ڈیفنس یا ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ کیا جائے گا، مگر اس کے بعد کچھ رقم بچے گی نہیں. اور کیوں نہیں بچے گی؟ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ رقم نہیں بچے گی کیونکہ حکومت پاکستان کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے قرضوں کو رول بیک نہیں کریں گے. اگر ان کے پاس ایف بی آر محصولات نہیں حاصل کر پائے گا، ٹیکس کلیکشن نہیں کر پائے گا، تو حکومت پاکستان اپنے ڈیٹس کو رول بیک نہیں کر سکے گی. اس کا مطلب ہے کہ اس کو نئے قرض لینا ہوں گے. وہ نئے جب قرض لے گی تو حکومت کو قرض کے دلدل میں اتنا پھنسا دیں گے کہ وہ سارا جو پیسے جمع ہوں گے وہ صرف ڈیٹ سروسنگ کے لیے استعمال ہوں گے. اور چونکہ اسٹیٹ بینک کے قوانین میں لکھ دیا جائے گا کہ سب سے پہلی فوقیت ڈیٹ سروسنگ کو دی جائے گی، اس لیے حکومت پاکستان صرف ڈیٹ سروسنگ کرتی رہے گی. اور پھر وہ فوج کو بتا دیں گے کہ اب قانون کے تحت اب آپ کو کچھ مل نہیں سکتا ہے کیونکہ
کچھ پیسے بچ ہی نہیں رہے، سارا پیسہ ڈیٹ سروسنگ کے لیے خرچ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوگا، ڈیولپمنٹ کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے افواج کو چاہیے کہ یہ ضرور بات ملحوظ خاطر رکھیں کہ ان کی اس جو نیا ایکٹ ہے اس کی پہلی اس میں یہ ہے کہ پہلی فوقیت ہوگی ڈیٹ سروسنگ کو، اور چونکہ حکومت کو اتنا قرضوں کے دلدل میں پھنسایا جائے گا تو کوئی پیسہ بچے گا نہیں ڈیٹ سروسنگ کے بعد۔